عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ یہ آیات تھیں سورہ طہ کی 90 سے لے کر 14 تک 15 آیات ہیں. ایک رکوع ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس رکوع کے آج جو مضامین ہیں اس کا ترجمہ اور اس کے اندر جو مضامین ہیں اس کے احکام پہ انشاءاللہ نظر ڈالیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. یہ قصہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور تقریباً یہاں پہ آ کے یہ ختم ہو رہا ہے. درمیان میں آ کے یہاں پہ شروع میں بلکہ جو ہے وہ 2 3 4 آیات اس سے متعلق ہیں. اور پھر جو ہے یہ قصہ طویل قصہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آیت نمبر اگر ہمیں صحیح طور پہ یاد ہے تو 19 آیات سے لے کر پھر بلکہ شروع میں 8 کے بعد 9 آیات سے لے کر آگے یہ طویل یہاں تک جو ہے قصہ یہ چلتا ہے. تو ہم اس کے جو تھوڑا سا کنیکشن اس کا جو ہے پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں سورت کے مضامین کا کہ سورت کے مضامین میں اب ہم کہاں پہ جو ہے وہ پہنچے اور یہ سبق کہاں پہ واقع ہے. تو پچھلی دفعہ ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس کے اندر فرعون کے لشکر کی غرقابی کا ذکر تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کر دیا پانی کے اندر. اور پھر بعد میں وہاں سے جب وہ نکلے مصر سے تو مقدس سرزمین کی طرف جو ہے وہ آئے. جب آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں ان کو بے شمار احسانات فرمائے اور دیگر احسانات کا بھی ذکر ہے. اور پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی جانی تھی اس کا ذکر ہے. اور تورات دیے جانے پہ چونکہ آپ تھوڑے سے جلدی تشریف لے گئے تو وہاں پہ پھر آپ کی قوم کو جس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جس فتنے کا اس کا ذکر ہے وہ فتنہ سامری ہے. تو اس نے پوری قوم کو تقریباً پوری قوم کو جو ہے بچھڑی کی عبادت پہ لگا دیا شرک پہ لگا دیا. آج انشاءاللہ یہ فتنہ سامری اس کا بھی تھوڑا سا ذکر ہے اور اس کے اسباب اور عواقب کا ذکر ہے خاص طور پہ آج کے سبق کے اندر. اور یہ قصہ جب اختتام پذیر ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر قیامت کے مناظر میں سے جو ہے وہ اہم ذکر ہے قیامت کے مناظر کا اور اس کا بیان ہے. اور ساتھ ساتھ قرآن مجید سے جو اعراض قرآن مجید کا ایک مضمون ہے اس کا بھی آج ذکر ہے. اس کا اگرچہ یہ پورا مضمون آگے پھر دوبارہ سورت کے آخر میں پھر سے جو ہے نا وہ آئے گا. تو ہم سبق کی طرف آتے ہیں. سبق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ قَالَ وَلَقَدْ قد جو ہے یقینی طور یقین کے لیے آتا ہے تحقیق کے لیے آتا ہے. لام پہلے سے لگ جائے تو مزید تاکید ہو جاتی ہے. اور ہم کہہ سکتے ہیں یقیناً بلا شبہ قالا کہا لہم ان سے ہارون موسیٰ ان سے موسیٰ نے کہا ہارون نے کہا ان سے. اب یہ ان سے مراد ظاہر ہے یہ قوم ان کی ہے. یہ وہ مقام ہے جب بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد سامری نے ایک فتنہ کھڑا کیا قوم کے اندر تو پھر جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہارون علیہ السلام نے اس فتنے کے اوپر قوم سے کیا کہا. یہ بات جو ہے بتائی جا رہی ہے. تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے جب بھی یہاں ذکر آتا ہے چونکہ قرآن مجید میں بہت تصریح کے ساتھ جو پروناؤنز جو ہوتے ہیں ان کا ذکر نہیں ہوتا. اس نے کہا اور ان سے کہا تو یہ بالکل ترجمے کے وقت یہ لازمی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پروناؤنز استعمال ہو رہے ہیں ضمائر جو استعمال ہوتے ہیں یہ ان سے کون مراد ہے اس سے کون مراد ہے اور اس سے کون مراد ہے. تو یہ بالکل ذہن میں ہم اسی کرتے ہیں اس ترجمے کے اندر جب ہم کرتے ہیں اور جب لکھ دیے ہیں تو بریکٹ کے اندر ہم جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ کون ہے کہنے والا. بلا شبہ کہا جو ہے لہم ان سے ہارون علیہ السلام نے قوم سے کہا قوم بنی اسرائیل سے من قبل اس سے پہلے یا قوم. اب ظاہر ہے یہ ریٹروسپیکٹیولی بات بیان ہو رہی ہے بعد میں بیان ہو رہی ہے تو اس سے پہلے یہ نہیں ہارون علیہ السلام یہ بات کہہ چکے. تو ترجمہ اس طرح بھی کیا جاتا ہے. آپ ترجموں میں دیکھیں گے کہ ہارون علیہ السلام اس سے پہلے کہہ چکے تھے یہ بات یعنی یہ اس طرح بھی کیا ہوتا ہے. یا قوم انما فتنتم انما بے شک اور ترجمے میں یہ نیچے اوپر لگ گیا ترجمہ بے شک انما بے شک فتنتم فتنہ جو ہے فتنہ یفتنون جو ہوتا ہے وہ تو آزمانا ہوتا ہے جو ہے
اب پیش سے شروع ہو رہا ہے ہوتے نا، تو ظاہر ہے یہ پیسے وائس ہے جو فی المجہول ہے. آزمائے گئے تم، بے شک تم آزمائے گئے، بھی اس کے ذریعے سے. اب یہ جو ہے نا چونکہ اس سے پہلے اجل کا بچھڑے کا ذکر ہے، تو ظاہر ہے اس سے مراد جو ہے بھی، یہ جو ضمیر آ رہی ہے یہ بچھڑے کے لیے. تو اس سے پہلے تم آزمائے گئے اس کے ذریعے سے. وَإِنَّ اور بے شک ربکم تمہارا رب الرحمن رحمان ہی ہے. بے شک تمہارا رب جو ہے وہ تو رحمان ہی ہے. فَاتَّبِعُونِي پس اتباع کرنا، وہ نی جو ہے میری، پس تم اتباع کرو میری. اتباع یتبع اتباعاً پیروی کرنا باب افتعال ہے، فارم آف دا ورب جو ہے. وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو امری میرے حکم کی، میرے امر کی، میرے حکم کی اطاعت کرو. یہ بھی یہ چوتھی فارم ہے، وہاں پہ افعال ہے. یطیع اطاعتاً یہ سارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، کہ مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے. قالوا انہوں نے کہا، قوم نے کہا، لن نبرہا نبرہا لن نبرہا ہم ہرگز نہیں. لن جو ہے نفی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہرگز نہیں کے معنی. ہم ہرگز نہیں. برہا جبرہو جو ہے یہ ہوتا ہے ہٹنا، جو ہے کسی کام سے پیچھے نہ ہٹنا، اس کے لیے برہا. قرآن مجید میں شاید ہم جو ہے پڑھے ہیں پہلے سے، سورہ کہف کے اندر پڑھائے تھے، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین و امضی حقبا، کہ میں ہرگز نہ ہٹوں گا جو ہے اس چلنے سے، یہاں اگر مجھے جو ہے سالوں چلنا پڑے میں چلوں گا، کیونکہ یہ وہ راستہ تھا جہاں پہ انہوں نے جو ہے شخص سے ملاقات کر دی. وہاں پہ بھی یہی آیا ہے لا ابرحو، یہاں بھی برہا ہوا. اور یہاں پہ جو نون آیا ہے نبرہا، تو نون ہم والا ہے، فرسٹ پرسن پلورل والا ہے. لن نبرہو ہم ہرگز نہ ہٹیں گے، کیونکہ وہ پلورل ہے، جمع ہے، قوم ہے. تو انہوں نے جو ہے ہارون علیہ السلام کو جواب دیا، ہم ہرگز نہ ہٹیں گے علیہ اس پر، یعنی اس سے تو ہمارے یہ جو بچھڑا ہے اس کی پوجا سے تو ہم ہرگز نہیں ہٹیں گے. عاکفینا عاکفینا یعنی اس کے اوپر ہم اعتکاف کرنے والے ہیں، اسی پہ اعتکاف جو ہے لفظ عاکفینا، عاکف کا مطلب ہوتا ہے اعتکاف کرنے والا، یعنی ثابت قدم رہنے والا، کسی جگہ کسی چیز پہ ٹھہر. یعنی اعتکاف کا آپ کو پتہ ہے اصل معنی جو ہوتا ہے اعتکاف کا، وہ ٹھہر جانا ہوتا ہے، اٹک جانا، یکسوئی کے ساتھ لگے رہنا. تو یہ ہماری شرعی اصطلاح بھی ہے، یعنی شرعی اصطلاح سے مراد تو وہ ہے کہ اعتکاف کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ارادے سے اگر ہم مسجد میں ٹھہر جائیں اور دنیاوی مشاغل سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، اور تو یہ جو ہے وہ سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے، تو یہ اعتکاف. تو یہ پھر اس کا اپنا ایک مفہوم بھی ہے، مطلب دل کو اللہ تعالیٰ کی اس کی طرف متوجہ کرنا، دنیا میں مشاغل سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف. تو یہ تو اس سے پھر جو ہے اس کے معنی کے اندر جو ہے ثابت قدم رہنا، ٹک جانا، ٹھہر جانا، یہ معنی سارے پائے جاتے ہیں. یعنی عاکفینا یہ ہوتے ہوئے ہم، یعنی اعتکاف کرنے والے ہوتے ہوئے ہم اس کا اعتکاف کر رہے ہیں، اسی پہ ثابت قدم رہیں گے، اسی پہ ٹکے ہوئے ہیں، بس ہم ہرگز ہٹنے والے نہیں ہیں اس کی پوجا سے. انہوں نے کہا عاکفینا، اور اس پہ ٹکے ہوئے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ جو ہے یاکفا یاقفو اور عکفا یاقفو دونوں جو ہے یہ استعمال ہوتے ہیں. عقوفاً جو اس کا مصدر ہے، اعتکاف کرنا، ثابت قدم رہنا، یہ اس کے معنی ہوتا ہے. عاکف پھر اسے ثابت قدم رہنے والا، عاکفین اس کی جمائی ہے. تو ہم جو ہے ثابت قدم رہنے والے، اسی حتیٰ یہاں تک کہ پھر کو کیا ہوگا، یہاں تک کہ یرجع یرجع الینا، یرجع وہ لوٹ آئے، الینا یہ الہ اور نا ہے، تو الہ اور نا کو جب اکٹھا لکھا جاتا ہے تو الینا بنتا ہے. تو ہماری طرف، یہاں تک کہ لوٹ آئے ہماری طرف موسیٰ. آپ کو پتہ ہے موسیٰ کہاں سے لوٹ آئے؟ تو یہ ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ ایک خاص مقام کے اوپر وادی طویٰ میں بلایا تھا، جو ہے شریعت اور کتاب دینے کے لیے، تورات دینے کے لیے انہیں بلایا تھا. تو 40 دن 30 دن کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں 10 دن کے اضافہ فرمایا 40 دن کے لیے. تو 40 دن یعنی انہوں نے کہا کہ اب موسیٰ تو ہے نہیں. بعد میں انہوں نے بچڑے کی جو ہے پرستش شروع کر دی. انہوں نے کہا جب تک موسیٰ نہیں آتے ہم اسی کے اوپر ٹکے ہوئی ہیں، یہی ہے ہمارا اعلیٰ.
تو کہا، اب ایک بندے کی بات ہو رہی ہے تو ہارون علیہ السلام ہے یہ، کالا موسیٰ، اب ایک بندے کی بات ہو رہی ہے، ایک بندہ، آپ پورے دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گئے وہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ تمہاری قوم میں یہ واقعہ امر ہو گیا ہے۔ اب ہارون علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم جو ہے یہ کیا تم کر رہے ہو، اس کو یہ تو ایک کھلم کھلا شرک ہے۔ اب جو ہے درمیان میں بات کو جو ہے بہت ساری باتوں کو چھوڑ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، 40 دن پورے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، ظاہر ہے اس کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے۔ قرآن مجید جس پہ فوکس کرنا چاہتا ہے جس بات پہ، وہ یہ ہے جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، ہارون علیہ السلام سے، قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا ہارون، اے ہارون، ما منعaka، کس چیز نے تجھے منع کیا؟ منع اصل مطلب روکنا ہوتا ہے، کس چیز نے تجھے روکا؟ منع جمنا منع، جب رأیتہم، رأیتا جو ہے دیکھنا، ہم ان کو، جب تم نے دیکھا ان کو، ضلوا وہ گمراہ ہو گئے، جب وہ گمراہ ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، تو تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ، یہ ان اور لا ہے کہ نہیں، تتبع، تو میری، اصل یہ تتبعنی ہے، تتبعنی جو ہے میری اتباع کرے۔ تجھے کس چیز نے اس بات سے روکا کہ تو نے روکے، اور اس بات سے کہ تو میری پیروی کرے، یعنی پیروی نہ کرے تو میری، یعنی تتبع اصل میں تتبعنی ہے۔ تو اس میں جو آخری یا ہے، جسے یا متکلم کہتے ہیں، جو فرسٹ پرسن سنگولر ہوتا ہے، وہ اس میں معذوف ہے، حذف کر دیا گیا ہے۔ پاس آفا اسیتا، اب دیکھیں یہ الف ایک لفظ ہے، فا ایک لفظ ہے، اور اسیتا ایک لفظ ہے، 3 لفظ ہے یہ۔ آفا اسیتا، آ کیا، فا پس، کیا پس، اسیتا تو نے میری نافرمانی کی، امری میرے حکم کی، اسا یاسی، اسیان، اردو میں اسا اور اسیان جو ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت، اسی سے معصیت بھی اسی سے لگے ہوئے لفظ ہے، تو نافرمانی کی زمرے میں، تو کیا تو نے نافرمانی کی میرے حکم کی، میں تو تجھے بتا کے گیا تھا۔ قال، اس نے کہا، یبن امہ، اب دیکھیں یہ لفظ ہے، کئی لفظوں کو ملا کے جو ہے نا جوڑا گیا ہے، اے میری ماں کے بیٹے، اس کا معنی تو یہ ہے، لیکن اس کو پہلے دیکھ لیں کہ یہ ہے کیا۔ یا تو ایک لفظ ہے، حرف ندا ہے، آواز دینے کے لیے جب کسی کو بلایا جاتا ہے، یا فلاں یا فلاں، تو یہ انہوں نے کہا اے، تو انہوں نے، آگے ہے ابن، ہے ابن، ٹھیک ہے، چونکہ اکٹھا لکھا گیا ہے تو اس لیے جو الف کو وہاں پہ جو الف ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ ابن، یا ابن جو ہے آپ کو پتا ہے ماں کے لیے کہتے ہیں، یا ابن یہ لفظ ہے، تو اس کو اکٹھا لکھا گیا ہے، تو یبن امہ، یہ عربی کا آپ کو پتا ہے الفاظ کو جوڑ کے لکھا جاتا ہے، تو یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، یا اے ابن بیٹا، جو ہے ماں، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی میرے بھائی۔ تو لیکن ظاہر ہے یہ ایک اسلوب ہے، چونکہ بڑا سخت قسم کے وہ حالات تھے جب یہ صورتحال پیش آئی ہے، انہوں نے پھر جو ہے یہ بات کہی ہے، لا تاخذ، نہ پکڑ، بلیہیتی جو ہے میری داڑھی، بازر بھی جو ہے ساتھ، اس کو میری داڑھی، اور لہ یا جو ہے وہ داڑھی، اور تی آگے چھوٹی یا جو ہے فرسٹ پرسن جو پروناؤن ہے وہ میری، اس کے لیے لیا جو ہے وہ داڑھی کے لیے آتا ہے، نہ پکڑ میری داڑھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے جلال کے اندر تھے کہ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی، ولا براسی، اور نہ میرے سر کو، میرا راس جو ہے نا بازر بھی ساتھ، یعنی اس کو اور راس جو ہے نا سر، اور راسی میرا سر، اور نہ میرے سر کو۔ تو انہوں نے اتنے یعنی وہ جلال میں تھے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے جو یہ بچھڑے کی عبادت جو شروع کر دی، اور ان کو بھائی کو پیچھے چھوڑ گئے تھے نگران بنا کر، اور ان کو وہ نہ روک سکے، تو انہوں نے سیدھے آ کے بھائی کی داڑھی کو اور بھائی کو بالوں سے پکڑ لیا، اس قدر شدید غصے کے اندر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا، انی، بے شک میں نے، خشیتو، میں ڈرا، خشیتو خشیہ ڈرنا، خشیہ یخشا ڈرنا، خشیتو میں ڈرا، بے شک میں ڈرا، ان اس بات سے، میں ڈرا اس بات سے کہ تقولا تو کہے گا، فرقتا، فرقتا تو نے جو ہے تفریق کر ڈالی، پھوٹ ڈال دی، فرقہ جو فرق کو تفریقاً،
جو ہے یہ فرق کرنا تفریق ڈالنے کے اندر آتا ہے. بین بنی اسرائیل کے درمیان میں میں نے پھوٹ ڈال دی. ولم ترکب، ولم اور نہیں کی تو نے، ولم ترکب اور نہیں کی تو نے. ترکب جو ہے یہ رقبہ سے ہے. آپ کو پتا ہے رقبہ کا مطلب نگرانی کرنا، اسی سے لفظ رقیب اردو کے اندر وہ جو ہر وقت نظر رکھتا ہے، نگرانی کرتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کا نام بھی الرقیب ہے، جو ہر چیز جس کے نظر میں ہے وہ الرقیب ہے. اللہ تعالیٰ کا اس سے نام ہے. تو ترکب جو ہے نگہداشت کرنا، رکھوالی کرنا، نگرانی کرنا کے معنی کیا ہوتا ہے. تو ولم ترکب تو تم نے اور نہیں کی تم نے نگرانی، قولی میری بات، یعنی یہ عذر پیش کر رہے ہیں ہارون علیہ السلام. رقبہ یارکوب رکوبا، نگہداشت کرنا، انتظار کرنا، خیال کرنا، یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ان آیات کا ترجمہ ہونا. ہارون موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگو تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو، میری بات مانو. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک موسیٰ واپس نہ آ جائے. موسیٰ قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پہ عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر تو کہے گا تو تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا. جزاک اللہ خیر. اب دیکھیں عزیز بہنوں اور بھائیوں کہ یہ ترجمہ آپ کے سامنے ہے. تو اگر اس بات کا آپ نے یہاں سے اس ترجمے کا اور قرآن کے ان آیات کا آپ نے اگر ایک جو ہے وہ ہیڈنگ دینی ہو آپ نے کہ یہاں پہ کیا بات کی گئی کہ یہ، تو دیکھیں شروع میں ایک بات جو ہے تو کیا آپ ہیڈنگ دیں گے. تو یہ آپ ضرور تھوڑی سی جو نا پریکٹس کیا کریں اس دوران، جب مطلب یہ آپ سلائڈ جب یہاں پہ آتی ہے ترجمہ اچھی طرح سن لیں، ذہن نشین کر لیں، اور پھر ذہن میں ایک جو ہے نا وہ بنائیں، ایک عنوان بنائیں کہ ان آیات کے اندر کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا ہے، منع کیا ہے، یا اس کا مضمون جو ہے عنوان کیا ہے. تو دیکھیں یہاں پہ بنیادی طور پر یہ جو فتنہ اٹھ کھڑا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر، اس میں جو بات آ رہی تھی ہارون علیہ السلام پہ تو ان کی بریت ہے. تو انہوں نے اپنی ان کی بریت کا ایک قسم کا اظہار ہے یہاں پہ. بنی اسرائیل کو جو یہ فتنہ سامری تھا اس نے مبتلا کیا اللہ تعالیٰ کی جو ساتھ شرک کرنے کے اندر. تو یہاں پہ اس عمل کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کی اس جو فتنے سے بریت کا اظہار کیا گیا ہے. اچھا، یہ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے کوہ طور کے اوپر تو ہارون علیہ السلام کوئی ذمہ داری جو ہے سونپ بھی گئے، اور انہوں نے بتایا بھی صحیح کہ یہ جو ہے دیکھیں یہاں پہ قوم کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ شریر لوگ موجود ہیں. اور جو ہے پھر جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے قوم کو روکا، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اصرار بھی کیا. تو اب یہ لوگ جو شرار جو تھے، جو فتنہ گر لوگ موجود تھے وہاں پہ سامری اور اس کے ساتھ، تو یہ بڑی تعداد کے اندر موجود تھے، اور انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی ایک نہ چلنے کی، اور جو ہے بات کو یہاں پہ ختم کیا کہ بھائی دیکھیں یہ تو تم لوگوں کا معبود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک تو ہم اسی کی عبادت کریں گے، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہی پھر اس کا جو بعد میں فیصلہ کریں گے. تو دیکھیں یہاں پہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کی بات لائی گئی ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی غلط فہمی کا ازالہ کرنا مقصود ہے، پریمپٹیولی، یعنی جو ہے وہ پریمپٹیولی کلیریفیکیشن کی گئی ہے. ایک جو ہے یہاں پہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو بری کیا گیا ہے. لیکن اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ تو دیکھیں یہ ایک اس کی ضرورت جو محسوس ہوتی ہے کہ آج کل اگر آپ مثلا بائبل کو ہم دیکھیں تو جو ہے وہ قرآن کریم تو پہلے بھی وضاحت کر چکا تھا اس کی کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ کام نہیں کیا، بلکہ اس کام کے کرنے والا جو تھا وہ سامری تھا. ٹھیک ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ بائبل میں جو موجودہ بائبل ہے، یعنی جو اس میں جو تورات کا حصہ ہے بائبل کے اندر، تو اس میں یہ جو عظیم گناہ ہے شرک کا، یہ کرنے والے جو ہے وہ ان کے مطابق بائبل کے مطابق ہارون علیہ السلام تھے، سامری نہیں تھا. عجیب بات ہے ویسے تو. اچھا، اور مزید بات یہ عجیب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے
کہ پھر جو موجودہ کرسچینٹی کے جو علماء ہیں، اسکالرز ہیں، وہ پھر اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں کہ نہیں جی جو ہے وہ یہ بائبل صحیح ہے، اور یہ اللہ کے پیغمبر جو ہارون نے ہی جو ہے نا یہ شرک کیا تھا اور کسی اور نے نہیں کیا۔ اب دیکھیں کہ قرآن مجید نے تو اس کو وضاحت کر دی کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ شرک سے پاک ہوتے ہیں، اور جو شرک نہیں کرتے، اور اس بات پہ تو انہیں ممنون ہونا چاہیے تھا قرآن کا، لیکن عجیب مطلب انہوں نے الٹا جو ہے یہ بات کی کہ نہیں جی قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کو مخالطہ ہوا ہے، اور جو ہے آپ نے یہ جو پیش کیا ہے یہ جو ہے نہیں بات جو ہے سامری کی نہیں ہے، یہ ہارون علیہ السلام کی بات ہے۔ تو یہ الٹا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آگے ہم چلیں، کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ بائبل کے اندر ان کے حالات کرونالوجیکلی وقت کے جو حساب سے لکھے گئے، نوٹ کیے گئے، یہ ان کی کتاب جو خروج ہے، ایکزوڈس، اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں ساری۔ تھوڑا سا آگے جا کے وہاں پہ بیان ہوا ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو سزا کے طور پر یہ کہا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور جو جس کا رشتہ دار ہے، بھائی بہن رشتے میں خون میں رشتہ والا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ قتل کرے، دوسرے کو جس نے جو اس میں انوالو ہوا ہے پچھڑے کی عبادت کے اندر جو تو یوں جو ہے بہت بڑا ایک قتل عام ہوا وہاں پہ۔ اور اچھا مزے کی بات ہے کہ پھر یہ قتل عام ہوا تو پھر ہارون علیہ السلام کو تو قتل ہی نہ صرف قتل نہیں کیا گیا، بلکہ پھر آگے چل کر ان کی اولاد کو بنی لاوی جو قبیلہ تھا اس کا سرداری جو ہے وہ اپنی دے دی گئی۔ تو یہ بالکل ایک قسم کا بہت شدید قسم کا جو نا آپ کہہ لیں کہ تضاد موجود ہے بائبل کے اندر۔ اب ہارون علیہ السلام سے سب سے پہلے آ کے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے پرسش کی اور ان سے جواب طلب کیا کہ تم نے میری ہدایات کی پیروی کیوں نہیں کی، تم نے میری حکم کی نافرمانی کی ہے، اور بڑے سخت جو ہے نا برہم ہوئی ہے، جیسے قرآن کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ ان کی داڑھی بھی پکڑ لی اور ان کے سر کے بال کو سے بھی ان کو پکڑ کے کھینچا۔ تو دیکھیں کہ ایک طرف تو اس میں بڑی غضبناکی ہے موسیٰ علیہ السلام میں، اور دوسری طرف جو ہے وہ دکھ اور کرب بھی ہے کہ تم میرے بھائی ہو تھے اور میں تمہیں نگران بنایا، اور تم اس پہ جو ہے وہ تم نے کیوں جو ہے وہ نگرانی نہیں کی ہے۔ تو یہ اس میں ایک قسم کا دکھ بھی موجود ہے۔ نہیں آپ کا ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے معاملے کے اندر اور دین کے معاملے کے اندر آپ کس قدر جلالی کیفیت جو ہے آپ کے اوپر طاری ہوئی، یا کس قدر حمیت اور غیرت تھی آپ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے۔ اور پیغمبروں میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے، پیغمبر کبھی بھی ذرا برابر بھی 1 انچ اور 1 سینٹی میٹر ملی میٹر یا اس سے بھی کہیں کوئی کم تر فاصلہ ہو تو بھی جو ہے وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ شریک کیا جائے، وہ بالکل کبھی نہیں ایسا ہوتا۔ تو ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کیا تھا کہ حالات بڑے سخت ہو گئے تھے، اور انہوں نے میرے بھائی تو یہ کام کر کے مجھے الٹا جو ہے مزید مار پیٹ کے جو ہے وہ میرے اوپر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ میرے ساتھ صرف تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے اور سامری کے ساتھ بہت بڑی تعداد تھی، اور میں ان کو روکتا رہا، اور معاملہ یہاں تک بھی پہنچ گیا، یعنی سورہ اعراف کے اندر تو یہاں پہ یہ بات بھی موجود ہے کہ قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں، یعنی اس بات تک یعنی بات چلی گئی تھی کہ حق بات کو کہنے والے کو جو پیغمبر کی صورت میں موجود تھے یہ بنی اسرائیل جو ہے قتل کرنے بھی اور انہوں نے بے شمار پیغمبروں کو اور کو بھی قتل کیا۔ تو یہ جو ہے اس حد تک بات پہنچ گئی تھی۔ تو پھر میں اگر اس پہ مزید جو ہے وہ عمل کرتا اسی بات پہ تو پھر یقینی طور پر 2 گروہ ہو جاتے، ان میں آپس میں لڑائی ٹھہرتی، اور قوم شدید طور پہ تفرقے اور جو ہے وہ قتل و غارت کے شکار ہوتی۔ تو اس پر میں نے صبر کیا اور حکمت اختیار کی، اور کہ آپ کے آنے پر یہ معاملہ درست ہو جائے گا، تو میں نے یہ میرا جو عذر ہے اور یہ جو بات تھی۔ تو اس سے ایک غلط فہمی بھی لوگوں کو پیدا ہوئی ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے حضرت ہارون کے جواب سے لوگوں نے یہ اخذ کیا ہے نتیجہ کہ دیکھیں جو قوم کا اتحاد ہوتا ہے وہ شاید حق یا حق پرستی سے بھی زیادہ جو ہے وہ مطلوب ہوتا ہے، یعنی اس کو جو ہے بے شک اگر دین کے معاملات اگر راستے میں آڑے آ جائیں تو ان کو بے شک سائڈ پہ رکھ دیں، اور قوم کے اتحاد اور کو جو ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ لیکن یہ تصور جو ہے درست نہیں ہے۔ اگر اس کو ٹھیک تصور کر لیا جائے تو پھر تمام انبیاء علیہ السلام اور رسول اور مصلحین جو کوشش کرتے رہے
ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ٹھہرتی بلکہ الٹا جرم ٹھہرتا ہے کہ انہوں نے قوم کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ قریش نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا تھا کہ دیکھیں آپ کی اس دعوت نے قوم کے اندر تفریق پیدا کر دی ہے. دیکھو بھائی بھائی کا اور باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کا جو ہے وہ دشمن ہو گیا ہے. تو اس سے کیا ہوا ہے کہ ہماری اجتماعی قوت کو نقصان پہنچا ہے. تو انہوں نے اتحاد کے نام پر یہ تجویز دی کہ قوم کے اندر اتحاد رہے, اتفاق رہے, کہ 3 دن آپ اللہ کی عبادت کریں اور 3 دن آپ ہمارے بتوں کی جو ہے نا پرستش کی جائے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سمجھوتا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکسر طور پر, مکمل طور پر, کلی طور پر اس کو جو ہے وہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی وحدانیت کے اندر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا جو ہے قابل قبول نہیں. پھر آپ جو ہے دوسری طرف پہلے قوم کے سرداروں سے آپ نے پہلے پوچھا, پھر جو ہے وہاں پہ پتہ چلا کہ سامری نے کیا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام, پھر جو جن کے ذمہ دار حوالے کر کے تھے ذمہ داری, ان سے پوچھا, انہوں نے اپنے عذر پیش کیا ہارون علیہ السلام. اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ٹرنز آپ کے سامنے. قال, آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے, فما خطبوں کا, تو کیا معاملہ ہے تیرا کیا معاملہ ہے. خطبو جو ہے قرآن مجید میں اور بھی کئی مقام, 5-6 مقامات پر انہی معنوں کے اندر آیا کہ قال فما خطبکم ایھا المرسلون, ہم پہلے پڑھائے ہیں. قال فما خطبکما, تم دونوں کا کیا معاملہ ہے. اور ہم جو ہے وہ ایک اور جگہ بھی پڑھائے تھے کہ سورہ یوسف کے اندر بھی پڑھائے تھے کہ قال ما خطبکن, وہ عورتوں کو سے اس نے عزیز مصر نے پوچھا کہ بادشاہ نے کہ تمہارا کیا معاملہ ہے, تمہارا اس وقت کا جب جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے کو تم نے جو ہے بہلایا. تو یہ جو ہے خطبوں کا, تو یہ کیا معاملہ ہے, کہ یہ ایک ٹپیکل جو ہے وہ ورڈ جو ہے بات پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا, واٹ از دا میٹر, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. یا سامری, اے سامری. قال, اس نے کہا بصرت بما, بصرت بما بصرا یبصر, بصرا اصل میں ہے, بصرا یبصر بصارتن, بینا ہونا دیکھنا. بصرت, میں نے دیکھا, بما اس چیز کو, لم یبصروا بہ, جس کو نہیں دیکھتے دیکھا, جس کو نہیں دیکھو بہ انہوں نے, یبصروا اس کو جس کو نہیں دیکھا انہوں نے. فقبضت قبضتن, اچھا دیکھو یہ وہی ایک ہی جس کا مادہ ہے قاف با ضاد, ٹھیک ہے. یہ قبضہ جو ہے تو میں نے مٹھی بھر لی, میں نے بھر لی. فقبضت, تو بھر لینا جو ہے, ہاتھوں کا انگلیوں سمیت جو ہے کسی چیز کو اپنی گرفت میں لے لینا, یہ قبضہ ہے. فقبضت, تو میں نے مٹھی, اس کو مٹھی بھرنا کہتے ہیں. ظاہر ہے آپ انگلیوں کو آپ سمیت کسی چیز مٹی سے, یا آپ کوئی اور چیز آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی بھی چیز ہو, دوسری سبسٹانس ہو, مٹھی بھر لیں آپ. تو اس کو فقبضت, تو جو میں نے مٹھی بھر لی کہتے ہیں. میں نے قبضتاً, مٹھی, ایک مٹھی, ٹھیک ہے. قبضتاً, قبضہ جو ہے مٹھی کو کہتے ہیں. کسی چیز کو 5 انگلیوں سے بھر کر پکڑنا, اس کو جو ہے وہ قبضتاً یا ایک مٹھی وہ کہتے ہیں. میں نے ایک مٹھی بھر لی. من اثر الرسول, من اثر الرسول, رسول کے اثر سے, یعنی اس کے نقش قدم سے, نقش پا سے, پاؤں کے جو اثر ہے, پاؤں کا جو نقش ہوتا ہے, جو نقش قدم اس سے ہم کہتے ہیں, نقش پا بھی کہہ سکتے ہیں, اس سے جو ہے میں نے ایک مٹھی بھر لی. اب یہ اثر رسول, رسول سے کون مراد ہے, یہ تفسیر کا جو ہے وہ علم ہے. فَنَبَذْتُهَا, نبذت, پھر پس نبذتها, پھر میں نے ڈال دیا, نبذتها, پھینک دیا میں نے, ہاں اس کو. اب پھینک دینا, یہ نبذا ینبذو, نبذن جو ہے ڈالنے کے معنوں کے اندر پھینک دینا. میں نے اسے پھینک دیا. تو کئی علماء نے کہا کہ اسے پھر اس نے آگ میں پھینک دیا. وَكَذَلِكَ, جہاں کیونکہ اس نے آگ میں دوسری چیزیں کیا پیسے پہلے بھیج دی, سارے کے سارا سونا, جو پوری قوم کا سونا تھا اس نے آگ میں پھینک دیا. تو اس کے ساتھ پھر اس نے یہ بھی پھینک دیا, ایک اس کا یہ بھی جو ہے کہ وہ کیا جا رہا. پھر میں نے اسے ڈال دیا یا اسے پھینک دیا آگ میں, جو وہ بچھڑ بنا رہا تھا اس کے لیے, اس کے قالب میں. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح, سولت, سولت کیا ہے, سولت یعنی ایسا کرنا جو ہے, کذالک, پھر اسی طرح, سولت خوشنما بنانا ہے اس کے لیے. سولا جو سولو,
तस्वीलन, अच्छा बनाना, खुशनुमा बनाना, अच्छा लगना। तो ऐसा करना जो है खुशनुमा बना दिया। सवलत ली, मेरे लिए, नफसी, मेरे नफ्स ने। तो ये सारा मेरे नफ्स ने मेरे लिए इसको ये करना आसान बना दिया, यानी एक बिछड़ा बनाना, और बिछड़े में से जो है जिस मकसद के लिए बनाना कि लोग इसकी इबादत करें, ये मेरे नफ्स ने मेरे लिए आसान बना दिया। कौला, उसने कहा, किसने कहा? अब जाहिर है मूसा अलैहिस्सलाम, उसका मुकालमा हो रहा है, उसने ये उज़र पेश किया। अगरचे ये उज़र लंग है, बड़ा लेम एक्सक्यूज है, लेकिन फिर क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या? कौला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फज़हब, बस तू जा, निकल जा, बस तू निकल जा, या जा तू। फ़इन्न, बेशक, लका, तेरे लिए, फिल हयात, जिंदगी में है, तेरे लिए जिंदगी में है। क्या है जिंदगी में? ये सजा है। अन के तकूला, तू कहेगा, कि कहता रहे, ला मिसास, मुझे मत छूना, मुझे मत छूना, मुझे मत छूना। ये मिसास छूना के लिए इस्तेमाल होता है। मस्सा जो मस्सु मिसास जो है वो छूने के मानों के अंदर आता है। उर्दू में भी ये लफ्ज़ मस छूने के माने में आता है। व इन्ना, और बेशक, लका, तेरे लिए, मौइदन, एक वादा है, बेशक तेरे लिए एक वादा है। लन तुखलफहू, लन तुखलफहू, लन हरगिज नहीं, तुखलफहू, उसकी खिलाफवर्जी की जाएगी तुझसे, उसकी तुझसे हरगिज खिलाफवर्जी नहीं की जाएगी। यानी ये बिल्कुल सादे का आएगा तो है। अखलफ युखलिफ इखलाफन, खिलाफवर्जी करना, हरगिज खिलाफवर्जी न की जाएगी, यानी ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं उसे। वंजुर, और तू देख, इला, की तरफ, इलाहे का, अपने माबूद की तरफ, अल्लज़ी, जिसने, जलता, जलता जो है कि मानो कि होता है होना या हो जाना, अलैहि, जिस पर, यानी तू हुआ, अलैहि, जलता हुआ, अलैहि, उस जिस पर, आकिफन, तू इतिकाफ करने वाला, यानी अपने उस माबूद की तरफ देख। ये जो तूने माबूद बनाया है, मतलब क्या है? बिछड़ा, जिस पर तू इतिकाफ जिसने किया, या जिसकी तरफ तूने इरादा किया इबादत का। लनुहर्रिकन्नहु, लाम ज़बर ला जो है जरूर वाला है, हरफे ताकीद वाला है, लाम ताकीद है, एम्फेटिक लाम है। नून पेश नू जो है हम है, हम जरूर बिल जरूर, हर्रिकन्नहु, उसको जलाएंगे। जो है हर्रा का, जो हर्रे को तहरीकन, जो है जलाना, आग में जलाना, खासतौर पर ये जो है आग में जलाना है, हम उसको। और नून मुशद्ददा है, तो ये देखें ताकीद का बड़ा ज़बरदस्त उसलूब है। पहले अगर लाम है, ताकीद आ जाए, फिर फेल आ जाए, फिर उसके बाद नून मुशद्दद आ जाए, या जिसे नून सकीला भी कहते हैं, तो ये सबसे उसलूब का सबसे इंटेंस दर्जा है जो उसका ताकीद का। तो हम जरूर बरजूर उसे जलाएंगे। तुम, उसके बाद फिर, लनन, लनन सिफन्नहु, लम वही है बिल्कुल, जो है वो सेम जो है उसलूब है ताकीद का। तो जरूर बिल जरूर, नसेफा, जो है नसेफा, क्या है? नसफा है, नसफा जनसिफ नसफन, बखेरने, उड़ा देना, और हम फिर बखेर देंगे हु, उसको, फिर जम में, समुंदर में, पानी में, नसफन, जैसे बखेरने का, नसफन, नसफ, नसफन, नसफन्नहु नसफा, तो उसको ऐसे बखेरेंगे जैसे बखेरने का हक है, और वह असल में था फिर जम, समुंदर के अंदर। तो हम उसको फिर वो कर देंगे, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कोई साथी इसका जो है वो तर्जुमा कर। मूसा ने कहा, और सामरी, तेरा क्या मामला है? इसने जवाब दिया, मैंने वो चीज देखी जो इन लोगों को नजर न आई। बस मैंने रसूल के नक्शे कदम से एक मुट्ठी उठा ली और उसको डाल दिया। मेरे नफ्स ने मुझको कुछ ऐसा ही बुझाया। मूसा ने कहा, अच्छा तो जा, अब जिंदगी भर तुझे यही पुकारते रहना है कि मुझे न छूना, और तेरे लिए बास पर उसका एक वक्त मुकर्रर है जो तुझसे हरगिज न टलेगा। और देख अपने इस खुदा को जिस पर तूने तूने रिजबा हुआ था, अब हम इसे जला डालेंगे और रेजा रेजा करके दरिया में बहा देंगे। रीझा, रीझा हुआ था जिसपे तू, मैंने रीझ गया। अब ये, अब देखें कि सारा मामला सामरी से बाजपुरस का है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो बाजपुरस की है उसे, कि ये बात तो तकरीबन मूसा अलैहिस्सलाम की तहकीक से करने से पता बिल्कुल तहकीक को पहुंच गई है कि इस पूरे फितना और फसाद का बानी जो है सामरी है। तो अब सारे के सारे मूसा अलैहिस्सलाम के जो गुस्से का रुख है वो सामरी की तरफ जो है वो मुड़ गया, और आपने बहुत ही तीखे अंदाज के अंदर उससे पूछा है कि बता, ये तेरा क्या माजरा है, तूने ये सारा
सारा फितना फसाद क्यों खड़ा किया है। अब सामरी ने जो जवाब दिया है वो यहाँ पे ऊपर है, और जो कुछ भी उसने कहा है उसकी बात की वजाहत और मफहूम अखज़ करने के अंदर जो है उलमाए तफसीर में बहुत जो है इख्तिलाफ वाक़या हुआ है, कि ख़ास तौर पर इस बात से कि जब सामरी ने ये कहा कि मैंने रसूल के नक्श कदम से एक मुट्ठी उठा ली, और फिर आगे जो है मैंने उसको जब मैंने आग में डाला और आग में जो है वो मतलब बिछड़ा बना रहा था सोने से, तो मैंने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, तो फिर जो है ना उसमें से आवाज़ आना शुरू हो गई, और ये सारा पूरे का पूरा। तो इसमें उलमा में बड़ी जो है वो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी जो है वैसे मौजूद है कि देखें रसूल से मुराद बहुत सारे उलमाए कदीम ने जो है वो ये मुराद ली है। उसने कहा कि जी मैं एक दफ़ा जो है वो जब हम वापस आ रहे थे मिस्र से, तो मैंने वहाँ पे एक मकाम के ऊपर जिब्राइल को घोड़े पे देखा, और घोड़ा जहाँ भी चलता था तो घोड़े के नीचे जो है वो सब्ज़ हो जाता था, निकल आता था। तो फिर मैंने वहाँ से जो है वो मिट्टी उठा ली और वो मिट्टी डाली। और दूसरा मफहूम जो भी कुछ ज़्यादातर कदीम मुफस्सिरीन ने और फिर बाद जदीद मुफस्सिरीन ने भी इसको कॉपी किया है कि उससे मुराद है कि उसने कहा कि ए मूसा, मैंने यानी रसूल से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम है, और मैंने उसके कदमों के नीचे से जो है ये मिट्टी उठा ली, और उस मिट्टी से मैंने ये मैजिक और ये जादू और ये जो है वो सारा कुछ किया है। तो गोया उसने जो है एक लिहाज से मूसा अलैहिस्सलाम को भी जो है वो करने की कोशिश की है कि देखें ये सारा मेरा जो शोबदा था, जो मैंने जो कुछ किया है, ये असल में तुम्हारी वजह से हुआ है कि तुम्हारे नक्श कदम के नीचे जो मिट्टी थी उसके अंदर इस कदर जो है वो मुजज़ा था, उसके अंदर इस कदर तासीर थी कि ये सब कुछ हो गया, ये मैंने ऐसा किया। लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह के जो रसूल होते हैं उनको किसी सताइश और तमन्ना की तमन्ना नहीं होती, बल्कि ना वो इन चीज़ों के अंदर आते हैं। ये तो सरासर जो है एक शोबदाबाजी और एक जादू और एक नज़र का धोखा या एक पूरे का पूरा फितना व फसाद है। तो कुजा इसके कि उसको अल्लाह के रसूल या किसी जो है मुबारक हस्ती की तरफ उसको जो है वो की जाए, उसकी निस्बत दी जाए। तो ये लेकिन देखिए इसे जो है ये सारे के सारे जो है वो दिल को लगने वाले नहीं है, अगरचे ये इनमें से किसी ने भी किसी की निस्बत भी हदीस की तरफ भी नहीं है कि ये क्या मुराद है। तो इसमें मुफस्सिरून ने ही ये सारी जो है ये तब आजमाई की है इसमें इनमें। लेकिन ये जो सिलसिला कलाम ऊपर आया है और कलाम को पढ़ने से एक बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाती है कि देखिए सामरी जो था एक इंतहाई फितना बर्दाश्त शख्स था, और उसने खुद सोच समझ कर एक साजिश तैयार की है दीन हक के खिलाफ, और लोगों को और मोमिनीन को दीन से बरगश्ता करने के लिए और शिर्क के ऊपर वापस ले जाने के लिए। उसने सोने का एक बछड़ा बनाया, बछड़े से आवाज़ पैदा होती थी, और कौम की अक्सरियत जो थी, जो अक्सरियत जो है वो ज़ाहिर है जाहिलों पे मुश्तमिल हुआ करती है, अवाम कल नाम वाली बात है कि हुआ करते हैं, तो उसको धोखे में डाल दिया और उसके पीछे पूरी पूरी कौम चल पड़ी, और चंद एक लोग थोड़े से जो है वो इनके साथ रह गए। और बात जहां तक पहुंच गई कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसे मैंने कहा कि सूरह राफ के अंदर है, कि उन्होंने कहा कि करीब था कि वो मुझे कत्ल कर दें। इन बात जहां तक पहुंच गई कि अल्लाह का वो नबी जो उनको शिरक से रोक रहा है, और देखिए कोई तवील जमाना भी नहीं गुजरा, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने पिछले समय में कहा कि बहुत ज्यादा तवील जमाना भी नहीं गुजरा था, सिर्फ भी महीना की बात ही, एक महीने के लिए आप गए थे। तो एक महीने के अंदर तुम जो है अपने दीन से और अपने ईमान से बरगश्ता होकर तुम जो है शिर्क की तरफ हो गए, और एक बछड़े खुदा की बजाय एक बछड़े की इबादत करने लगे, और तुम अपने आप को जो है वो मिस्र में गुलामी के दौर में भी जो है तुम अपने आप को ईमान वाला और अल्लाह की तौहीद वाला अपने आप को करार देते थे, और जो है मसरी को कहते हैं कि देखिए ये गाय की परस्तिश करते हैं। तो देखें ये फिर क्या हुआ है कि तुमने जो है ये यही वजह है कि जो अवाम होते हैं वो बहुत ही उनके अंदर, हम पिछले सबक में देखा है कि उनको हक और सही और सच और हकीकत के बारे में एनालाइज करने की जो सलाहियत होती है वो बहुत कम होती है, और ज्यादातर भेड़ चाल की सूरत के अंदर जो है लोगों को जो है वो दूसरों को उबे, और खास तौर पर अगर कोई सामरी और सामरी की जो खसूसियात जैसा कोई शख्स जो है वो खड़ा हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि देखिए बाज जो है वो जो 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 जबानें होती हैं, बाज अल्फाज जो लोग बड़े उरेटर अच्छे उरेटर होते हैं,
بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں، وہ اپنے پیچھے قوموں کو چلا لیتے ہیں۔ اگر آپ اس سلسلے میں اگر آپ نے یہ حدیث کی بات کا اگر آپ نے وہ کرنا ہو، تجربہ کرنا ہو مثلا، تو آپ جو ہٹلر کی جو اسپیچز اٹھا کے دیکھیں گے کس طریقے سے وہ ملینز آف لوگ اس کی جو ہے اس کی آواز پہ جو ہے وہ ہم پرجوش ہو کر وہ لبیک جو ہے وہ کہنے والے ہوتے تھے، اور اس کے پیچھے دوسرے انسانوں کو قتل کرنے میں بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ اس حد تک جو ہے چلا جاتا ہے۔ تو یہ سارے عوام کی باتیں ہوتی ہیں کہ عوام جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ پیچھے چل پڑتے ہیں میجیشنز کے۔ تو پھر اس نے یہ جیسے میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں نے رسول، تو ممکن ہے ہو سکتا ہے جبرائیل کے اگر ہو، یا پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی اگر مراد ہو، رسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہو، تب بھی اس نے جو ایک قسم کی جو ہے رشوت کی کوشش کی، اور کہ دیکھیں یہ تو تمہارا موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن بعد میں سارے کا سارا یہ فکر، اچھا دوسرا یہ کہ یہ سارا واقعہ قرآن مجید نے یا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کچھ کلام نہیں فرمایا، بلکہ یہ بیان ہو رہا ہے سامری کا، کہ سامری اپنا جو ہے عذر پیش کر رہا ہے، عذر لنگ پیش کر رہا ہے کہ میں نے جو ہے یہ کیا ہے ایسا میرا۔ تو یہ مکمل طور پر جو ہے سامری کا جو ہے وہ بیان ہے۔ قرآن نے اس میں اپنی طرف سے کوئی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں فرمایا، اپنے قول کا اضافہ نہیں فرمایا۔ اور بعد میں پھر یہ سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بالکل یعنی he totally refused to buy this kind of argument، جو فیک اور جو لیم جو ہے نا آرگومنٹ اور ایکسکیوزز تھے، اور آپ نے خوب پھٹکارا ہے اس کو، اور اس کے لیے پھر یہ تجویز کی یہ سزا کہ دیکھو یہ جو بھی تم نے یہ پورے کا پورا سازش کی ہے اور جو فسانہ گھڑا ہے اس کی کوئی جو حیثیت نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، اور آپ نے یہ پورا جھوٹ اس کے منہ کے اوپر جو ہے نا مار۔ تو سامری کے لیے پھر سزا یہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم جو ہے وہ یہاں سے آپ نے اس پہ لعنت فرمائی، اس کو خوب ڈانٹا اور ملک بدر کر دیا، اور اسے کہا کہ تم بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ جو نہیں رہ سکتے، بلکہ تم آپ انسانی آبادی میں نہیں رہو گے، اور جاؤ جنگلی جانوروں کی طرح جنگلوں میں گزارو، اور انسان سے سامنا ہو تو کہنا تمہاری سزا کا یہ حصہ ہے، کہنا اور چیخنا شروع کر دو کہ میرے قریب آتا نا، میرے قریب آتا نا، میں انسانوں میں رہنے کے لائق نہیں ہوں۔ اور اس سے علماء نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے اس سے جو ہے اس کو کوڑ کی جو ہے لیپراسی کی جو بیماری لگی اور لیپر بن گیا ہو، اور لیپر جو کوڑ ہے اس کے بارے میں بائبل میں موجود ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کہا کرتے کہ ناپاک ناپاک، لیکن لیپر کو کہنا ہوتا تھا اس زمانے کے جو وہ تھا جو بھی کہ میں ناپاک ہوں، میں ناپاک ہوں، مجھے مت چھونا، مجھے جو ہے وہ چھونے کے میں قابل نہیں ہوں، تمہارے ساتھ بات کرنے کی چیز کے قابل نہیں ہوں۔ تو یہ اس قسم کا جو ہے اسے ایجاد و بطور سزا جو ہے وہ دی گئی، جو ہے اسے بیماری لگا دی گئی، اور اسے یہ کہہ دیا گیا، یا اسے کوئی اور اس طرح کی جلدی بیماری لگا دی گئی جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ مجھے یہ بیماری ہے، میرے قریب مت آنا، میرے قریب مت آنا۔ تو یہ سزا کے طور پر اس سزا کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی خلاف ورزی نہیں جائے گی، یہ نہیں یہ تمہارے ساتھ سزا تمہارے ساتھ۔ اب دیکھیں گے سوال پیدا ہوتا ہے اسی کی سزا کیوں دی گئی؟ باقی جن لوگوں نے یہ جرم کیا ان کو قتل کر دیا گیا، لاکھوں مطلب ہزاروں افراد کو شاید جو ہے قتل کر دیا گیا، تو پھر یہ سزا قتل کی سزا اس کے لیے کیوں نہیں؟ تو دیکھیں قتل جو ہے ایک لمحے کی سزا ہے، لیکن جو جرم اس نے کیا تھا وہ جرم جو ہے وہ بہت بڑا جرم تھا، ٹھیک ہے؟ وہ اس جرم کی یہ سزا نہیں تھی کہ اس کو ایک لمحے کی سزا دی جائے، بلکہ جو ہے یہ اس کو اس طرح کی سزا ملنی چاہیے تھی جس سے لوگ دیکھ سکیں۔ ایک تو یہ مراد ہے ظاہر ہے وہ اپنی قابل نفرت ہونے کا، اور وہ جو لوگ دیکھ سکیں یہ وہ شخص ہے جس نے جو ہے ایک معبود بنایا جھوٹا، اور آپ دیکھیں گے وہ جھوٹا معبود بنانے کے جرم میں اسے یہ سزا دی گئی ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہ دیکھو معبود بنایا، جس کو معبود بنایا وہ معبود خود اس کی عبادت نہیں، وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا۔ تو دیکھیں دوہری قسم کی ایک جو ہے سزا کے اندر بڑی حکمت پوشیدہ ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ سزا صرف اس دنیا میں ہی ہے، یہ سزا ہے، ابھی اس کو آخرت کی سزا تو بھگتنی ہے، پھر اس کو بتایا وہ آخرت کی سزا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے جو حضور پہنچے گا، اور وہاں پہ پھر اس کو جو اس کی حقیقی سزا ہوگی وہ تو وہاں پہ پھر اس کو ملے گی۔ آگے جو ہے وہ فرمایا انما الہکم الہ، انما بے شک، یقیناً بات اتنی سی ہے، الہکم تمہارا الہ
تم اللہ ہو، اللہ ہے تمہارا تو معبود اللہ ہی ہے، الذی وہ جو لا الہ الا ہو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی، وسع کل شیء اس نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو۔ اچھا جو وسع ہے یہ سا سے ہے، یہ کہ کسی چیز کو مکمل طور پر گھیر لینا، یہ اس کا ہے۔ وسع کل جیسے ہے کہ وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو، زمین و آسمان کی ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ تو یہ بھی وہی ہے، علم اس کے علم نے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کی محیط ہے۔ کذالک اسی طرح نقص ہم بیان کرتے ہیں علیہ کا آپ پر، کیا بیان کرتے ہیں؟ من انباء خبروں میں سے، ان خبروں میں سے، ما قد سبقا جو گزر چکی ہیں، ما قد وہ جو یقیناً سبقا گزر چکی ہیں، جو گزر چکی ہیں، انباء جو ہے نبا کی جمع ہے، سبقا اس سے پہلے والی گزرنا معنوں میں آتا ہے۔ وقد اور یقینی طور پر آتینا کا ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، دی ہیں، من لدنا اپنی طرف سے، لدن جو ہے پاس کے لیے آتا ہے، لدنا میں ہماری طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی فرماتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے کسی کو اس کو کوئی وہاں کے لیے لدنا آتا ہے، من لدنا ذکرہ کیا چیز آپ کو عطا کی ہے؟ ایک ذکر کیا، نصیحت کی ہے، قرآن مراد ایسے ہم نے آپ کو ایک نصیحت جو ہے وہ دی ہے، آپ کو دی ہے تاری آپ پہ، اور وہ ہے قرآن۔ اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ من آردا جو اس نے اسے اعراض کیا، منہ موڑا، انہو اس سے، آردا یورد ارادن منہ موڑنا، فإنہ تو بے شک وہ، یحملو اٹھائے گا، بے شک وہ اٹھائے گا، حملہ یحملو حملہ اٹھانا، یوم القیامت قیامت کے روز، وزرا ایک بوجھ، وہ ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا قیامت کے روز جس نے اسے نکالا، بہت بڑا بوجھ۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس مضمون کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا۔ قرآن میں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہو، تو یہ ہمیشہ خالدین فیہا رہیں گے وہ، فیہ اس میں، یعنی اس بوجھ میں، وہ اس بوجھ کے تلے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وساء اور برا ہوگا، یا کتنا برا ہوگا، اور بہت برا ہوگا، لہم ان کے لیے، یوم القیامت جو قیامت کے دوران، حملہ وہ بوجھ، یہ بوجھ قیامت کے دن ان کے لیے بہت ہی برا بوجھ ہوگا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم غور کریں اسی ایک آیت کے اوپر کہ دیکھیں جس نے قرآن سے اعراض کیا تو وہ قیامت کے روز ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا، اور وہ اس بوجھ کے نیچے ہمیشہ رہے گا، اور یہ بڑا برا بوجھ ہوگا۔ یقین کر انسان کو تو کہے گا کہ انسان کہ میں تو ساری عمر جو ہے اسی قرآن کا اور اسی کے لیے حق جو ہے، حقوق ہے، وہ ادا کرتے میری گزر جائے اور میری جان خلاصی ہو جائے، جس بوجھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے۔ یوم ینفخ، یوم ینفخ، اس دن جو ہے پھونکا جائے گا، ینفخ جو ہے پیش کے ساتھ ہے، پیسو وائس ہے، نفخہ جو ہے وہ پھونکنا، منہ سے پھونک مارنا، نفخہ، پھر سور جو ہے سور میں پھونک مارنا، یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے، وہاں یہاں بھی وہی آئے گی جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں۔ وَنَحْشُرُ مجرمین، اور ہم مجرموں کو حشرہ اکٹھا کرنا، اکٹھا کریں گے مجرموں کو، حشرہ یحشر حشرن جمع کرنا، حشر اسی وجہ سے حشر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ اکٹھا کیا جائے لوگوں کو۔ یوم اذن، یوم ہے اور اذن ہے، اس دن، یعنی اس دن ہم مجرموں کو اکٹھا کریں گے، یعنی جس دن زرقا وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، زرقا جو ہے ان کی آنکھیں ہوں گی نیلی، تو یہ اکٹھا کرنا حشر کے دن کی بات ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ خوف کی حالت میں ہونا۔ زرقا کو دیکھ لیں، اس کا مادہ زے اور را اور کاف ہے، زا را کاف ہے، کسی چیز کا نیلا پن ہونا یا آسمانی رنگ ظاہر ہونا، یہ اس کا ہے۔ تو زرا کا جزر کو زر کا نیلا ہونا یا نیلا پن آنا، پھر جو ہے ازرق اسے نیلی آنکھ والا، اور اس کی مؤنث کا استعمال ہوتی ہے زر کا، جو دونوں نام کے طور پر نام زر کا استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نیلی آنکھ والی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ خوف اور گھبراہٹ اور رنج، اور یا پھر دوسرے معنی اندھے پن کی کیفیت کے لیے ایک استعارے کے طور پر استعمال ہوئی، یعنی اس لوگ خوف اور گھبراہٹ اور رنج کی حالت میں، اندھے پن جیسی حالت میں ہوں گے، یعنی وہ اتنا خوف کی کیفیت ہوگی اس دن۔ یتخافتون بینہم، دیکھیں وہ چپ کے کہہ رہے ہوں گے، یہ یتخافہ
تو جو لفظ ہے خوف والا ہے، یہ جو مادہ صحیح نہیں لکھا گیا ہے، کاپی ہے صرف، یہ خا واو فا، خوف یعنی خوف والا ہے. اور یہ جو چھٹی حالت ہوتی ہے نا فعل کی، باب تفاعل، تو یہ وہ ہے تخافت. تخافت جو ہے یہ چپ کے کہنا، ان دو گروہوں کا، دو اشخاص کا آپس میں چپ کے باتیں کرنا تخافت ہے. تو وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہوں گے بہنوں آپس میں، ان لبستم، ان جو ہے اللہ کے ساتھ آیا ہے. اگر جب بھی ان جو ہے اللہ کے، ویسے ان کا مطلب اگر ہوتا ہے یا پھر ان جو ہے یقین کے معنی میں، لیکن اگر ان اللہ کے ساتھ آئے تو نفی کے معنی دیتا ہے. اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ نافع ہے. یہ نہیں ٹھہرے دنیا میں، ان لبستم نہیں ٹھہرے، لبس یلبس لبس پہنا ٹھہرنا، نہیں ٹھہرے تم دنیا میں، یعنی اللہ اشرا مگر 10 دن، 10 دن ہی ٹھہرے ہوں گے. نحنو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم، عالم سب سے بہتر جانتے، سب سے اچھا جانتے ہیں. یہ عالم جو ہے افضل التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے اچھا، یعنی دوسروں کی نسبت سب سے اچھا جان. بما یقولون، جو یہ کہتے ہیں، اس یقولو جب کہے گا، ام فالوہم، ام فالوہم جو ہے ان کا سب سے اچھا، زیادہ افضل. امثلہ مثال سے، یہ مثال ان کی میں سے سب سے جو افضل ہوگا. ابھی ہم نے چند دن پہلے اس لفظ کو پڑھا تھا جب فرعون نے کہا تھا امثلہ، یہ تمہارے امثلہ طریق، یہ تمہارے بہترین طریقے زندگی سے یہ لوگ جو ہے اس کو چھیننا چاہتے ہیں، موسیٰ اور ہارون. وہاں بھی امثلہ آیا ہے، مثالت ان سے افضل و تفضیل کا صیغہ، زیادہ بہتر. یعنی ان میں سے جو لوگوں میں زیادہ بہتر ہوگا، جو تھوڑا سا زیادہ سمجھدار ہوگا، پہلے وہ کہے گا طریقتاً، بلحاظ روش کے، یعنی جو ہے وہ جو چیزوں کو جانتا ہوگا، طریقے راستے کو جانتا ہوگا، یعنی جو تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا عقل والا یا تھوڑا سمجھ بوجھ والا کہہ لیں، وہ ہوگا. وہ کہے گا ان لبس تم نہیں رہے تم اللہ مگر یوما، صرف ایک دن. وہ کہے گا کہ بس ایک ہی دن رہے تھے دنیا کے اندر جو ہے. جس میں نے کہا کہ ان یہ نافع ہے یہاں بھی اور اوپر بھی. اللہ کے بعد آئے تو یہ جو ہے، اللہ کے ساتھ آئے تو یہ نفی کے معنی دیتا ہے. کچھ ساتھی آیات کا ترجمہ. لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص طور پر اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر درس نصیحت عطا کیا ہے. جو کوئی اسے منہ موڑے گا اور قیامت کے دن سخت بار گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی. آپس میں چپ کے کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو. ہم کو خوب معلوم ہے جو وہ کہتے ہیں، جبکہ ان میں سے سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے تھے. جزاک اللہ خیر. آپ عزیز بہنوں بھائی، یہ جو ہے جہاں پہ اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت ختم ہوئی ہے، اس کے بعد لفظ کذالک آیا ہے جو بڑا اہم اشارہ ہے. اور کذالک کا بتا رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو بات بتائی جا رہی ہے اب آگے آ رہی ہے، یہ بھی اسی طرح ہے جیسے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت بتائی گئی ہے. تو ان دونوں کے اندر تشبیہ ہے، یعنی اس کے اندر جیسے اس کے اندر سبق آموز نکات اور باتیں تھیں، ابھی یہ بات قرآن مجید میں جو کہی اس کے اندر بھی بڑے جو ہے وہ سبق ہے. سبق کس کے لیے؟ آگے یہ بات ظاہر ہے، بنیادی طور پر یہ بات قریش مکہ کو بتائی جا رہی ہے. سورہ کے یہ اب کیونکہ سورہ کا اختتام شروع ہو چکا ہے، آغاز ہو چکا ہے سورت کے اختتام کا، تو دیکھیں سورت کے آغاز کے ساتھ کنیکٹ کیا جا رہا ہے. سورت کے آغاز میں بتایا گیا تھا کہ قرآن اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل نہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، بلکہ یہ تو اس لیے اتارا تھا کہ بگڑی ہوئی انسانی کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہے اور ایک نصیحت ہے، اور اسے صرف وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. یہ بات بتائی گئی تھی. اب دیکھیں آگے کیا کنیکٹ ہوا ہے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت بتائی گئی تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت، شریعت اور کتاب دی گئی جو ان کے لیے زندگی کی رہنما ہے. لیکن اس پہ وہ لوگ ایمان لائیں گے آپ پر، اور اس کتاب سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جن کے دلوں میں خشیت ہے، جیسے جادوگروں کی، اور چاہے جن کے دلوں کے اندر خشیت نہیں ہے
وہ ایمان والے بھی ہوں گے جیسے دوسرے ایمان والے تھے اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اب جو ہے قریش کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ داستان اور یہ آیات الہی جو یہاں پہ جو جن کا ذکر ہے یہ ان کے لیے ایک آئینہ ہے کہ اپنے انجام کو جو ہے وہ دیکھ سکیں اس کے اندر، اور انہیں معلوم ہو کہ یہ کس تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والوں کے انتظار میں، کیونکہ قریش کا رویہ وہی رویہ ہے جو فرعون اور اس کی قوم کا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعوت پیش کر رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ پیش کی تھی۔ تو دیکھیں مماثلت دیکھیں، تو پھر فرمایا کہ قرآن کریم سے اعراض جو کرے گا، جو بھی اب یہ لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، تو جو ہے وہ جو رونمائی کتاب کی نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ اس کا جو ہے وہ عذاب کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا قانون بنایا ہے۔ اس بات کو پہلے موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کے تناظر میں بیان کیا گیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس چیز کو جنہوں نے نہیں بیان کیا تو ان کے ساتھ یہ ہوا۔ اس بات کو جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نازلوں والی کتاب قرآن کے متعلق حوالے سے بیان کیا گیا، یعنی یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور یہ آخری رسول کے طور پر جو ہے یہ آپ کی رسالت بھی آخری ہے اور یہ کتاب بھی آخری ہے، اور یہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنمائی فراہم کرے گی، اور جو شخص جو قوم اس کی رہنمائی قبول کرنے سے جو ہے منہ موڑے گی تو وہ دنیا میں مصائب کا شکار ہوگی۔ جہاں تک پھر قیامت کا تعلق ہے تو وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے پہلو تئی اور اعراض کرنے والوں کے لیے جو ہے یہ بہت برے بوجھ کا باعث بنے گی، اور یہ ایک ایسا بار گناہ ہوگا لوگوں کے اوپر جس کے وبال سے لوگوں کو خلاصی نہیں ہو سکے گی، اور قیامت کے دن بدترین سزا کا باعث جو بنے گی یہ قرآن سے اعراض جو ہے۔ اور آگے تھوڑا سا آگے انشاءاللہ آخری سبق میں ہم اسی صورت میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو بھی میرے ذکر سے اس کتاب سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا پروردگار میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہاں اسی طرح تو نے ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھیں تو نے بھلا دیا، اور اس طرح آج تجھے بلایا جا رہا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ قرآن مجید کا بہت اہم موضوع ہے، اعراض من القرآن الکریم، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اعراض منہ موڑنا، اور اس کے عواقب اور اس کے نتائج ہیں جو ہے یقینی طور پر ہم جو ہے یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ ایک اضافی ضمیمہ مواد کی صورت میں یہاں بھی ممکن ہے، اس سبق کے ساتھ بھی اور آخری سبق کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ خصوصی آیت جس کا میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے، یہ آیت جو ہے وہاں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد قیامت کا منظر ہے کہ قیامت کا دن کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوگا، سور پھونکنے کے بعد تمام لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور حشر کے میدان کے اندر اس قدر خوف کا عالم ہوگا کہ لوگوں کے ہیبت سے کہ جسم جو نیلے پڑ جائیں گے یا ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، جو ہے وہ خوف کی حالت ہوگی، اور جو ہے وہ خوف زدہ بہت زیادہ نظر آئیں گے، اور سرگوشیاں کرتے ہوئے کہیں گے کہ بھائی دیکھو یہ دنیا میں کیا ہمیں اب جو ہے یہ حساب کتاب دینا پڑ رہا ہے، ہم تو دنیا میں کچھ چند دن رہے ہیں، یا زیادہ زیادہ بہت ان کا سمجھدار آدمی کہے گا کہ نہیں ایک ہی دن رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ان سرگوشیوں کو فرمایا کہ بہت جو ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے، تو اسی لیے اس دنیا میں اس کا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہمیں مہلت عمل ملی ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ یہ اصل تیاری کا میدان یہی ہے، یہ دنیا اور اس ابدی زندگی کی جو تیاری کی جائے، اور وہ اس لیے کہ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل مسافر شب کوٹتے ہیں جنہیں جانا دور ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں جو ہے وہ آج اسی دنیا کے اندر اپنے آخری اپنی آخرت اور جو دائمی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی جو ہے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تیاری کرنے کی اس دنیا کے اندر اس مہلت عمل میں ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اللہم اجعل القرآن عظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، آمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی ساتھی کسی کے وہ ہے سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال تھا شیخ، یہ جو بنی اسرائیل کی قوم، یہ اتنے عرصے جو مصر میں رہی تھی، یہ جو فرعون کی قوم کے ساتھ، یہ شاید یہ اس کا کہ یہ شاید اس کی وجہ تھی کہ جیسے اس کے اثرات اور اس قوم کے اثرات تھے کہ یہ لوگ ایک مہینے میں بس کہ جیسے شرک پہ آمادہ ہو گئے۔ آپ کی آواز کافی بروکن سی تھی، اگر میں صحیح سمجھاؤں تو آپ شاید جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت میں لگ گئے، تو جی یہ بالکل ایسا ہی تھا۔ ایک تو مطلب وہ وہاں پہ مصری قوم جو تھی وہ بچڑے کی اور گائے کی عبادت کرتی تھی، تو ایک تو وہ بالکل راستے میں جب واپس آ رہے تھے، ابھی درجہ ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا اور پھر ان کو غرق کیا، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کا معجزہ دیکھا، اور جو باہر نکلے ایک قصبے سے گزرے تو اس قصبے کے لوگ جو ہے گائے کی بات کرتے تو کہنے لگے کہ موسیٰ دیکھو یہ کتنا اچھا ایک بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، یہ جو ہے تو بھی ہمارے لیے کوئی ایسی گائے جو ہے بنا دے یا بچڑا بنا دے جس کی جو ہے یہ عبادت ہم کر سکیں۔ تو یہ بالکل ان کے ذہن میں یہ ایک بگڑی ہوئی قوم تھی، اور اس کی اصلاح جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو دیکھیں یہ بالکل مطلب ان کے اثرات بھی تھے، جہاں جن قوموں کے ساتھ انسان رہتا ہے ان قوموں کے اثرات بالکل آ جاتے ہیں۔ جیسے بالکل ہندوستان اور پاکستان بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے کو جیسے ہندو معاشرت کی وجہ سے بہت سارے اثرات آج موجود ہیں۔ اگر آپ اس کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے بیشتر معاملات جو ہیں زندگی کے، آپ دیکھیں کہ شادی بیاہ کے معاملات، مطلب شادی کے میں اگر دیکھ لیں شادی کے معاملے کے اندر تو سوائے نکاح کی رسم سے کوئی رسم ایسی نہیں ہے جس کو اسلامی کہا جا سکے۔ ساری کی ساری جو ہے وہ ہندوؤں سے مستعار رسمیں ہیں ہماری۔ تو بالکل اثرات ہوتے ہیں ان قوموں کے ساتھ، جن قوموں کے ساتھ آپ جو ہے وہ رہتے ہیں، چاہے وہ غالب قومیں ہوں چاہے وہ مغلوب قومیں ہوں۔ غالب قوموں کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، مغلوب قوموں کے بھی لیکن ہوتے ہیں معاشرت کی وجہ سے۔ اگر آپ 1000 سال جو ہے ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو یقینی طور پر ان کے اثرات بھی آتے ہیں اور آئے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ اس پہ سامری اور اس کا جو فتنہ تھا اس پہ ایک جو ہے ضمیمہ انشاءاللہ ہم کریں گے، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم سے اعراض اور اس کا انجام جو ہے اس کے ساتھ بھی یہ ضمیمہ آ سکتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ آگے باقاعدہ طور پر ایک مضمون آ رہا ہے جو ہے قرآن کریم سے اعراض کا، اس کے اوپر بھی وہاں پہ بھی آ سکتا ہے۔ اور دیکھیں کہ اور بھی مثال کے طور پر آپ جو ہے یہ ایک سوال آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا، بار بار آیا آپ نے پوچھا نہیں ہے، کہ انسانی تاریخ میں جو مختلف قوموں میں گائے کی پرستش کی جاتی رہی ہے، یعنی گائے کی کیوں کی جاتی رہی ہے، باقی جانوروں کی کیوں نہیں کی جاتی رہی۔ دیکھیں کہ ہمیں معلوم ہے مصری قوم جو ہے گائے کی پرستش کرتے تھے، اس کے بعد پھر گریکس تھے، گریکس میتھالوجی کے اندر ان کا ایک جو خدا تھا زیوس جو ہے وہ بھی بیل کی صورت کے اندر تھا، اس کو پوجا جاتا تھا۔ پھر دیکھیں کہ ہندوؤں کے اندر ہزاروں سال سے یہ ہندو بھی گائے کو اپنا خدا کے طور پر اور ماتا اور جو ہے وہ اس کو ڈیٹی اور اس کو اس کا دیوتا کا دیوی کا وہ انجام دے رکھا ہے، اس کو اس کا پرستش کی جا رہی ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال تو ظاہر ہے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا۔ اگر آپ تھوڑا سا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کے اوپر ان باتوں پہ غور کیا کیجئے، اور یہ کیوں آخر ایسا ہے، تو یہ بھی ایک اس پہ بھی انشاءاللہ تھوڑی سی رکھیں گے آپ کے بھی۔ اور پھر ایک سوال جو ہے وہ اعتکاف کے بارے میں بھی ابھی ہے، تو غالباً 4 ہو گئے تو 3 میں سے کم از کم انشاءاللہ ہم کریں گے، اور قرآن مجید اور اسے جو اعراض ہے وہ اگلے سبق میں انشاءاللہ آ رہا ہے، آخری ہماری جو سبق ہے اس کے اندر اس کو کور کریں گے۔ اور غالباً ایک سوال نہیں ہے، چلیں ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم آخر پہ انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ جہاں پہ ختم کیا ہے اس سے آگے ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کی جمعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔